MMU کے نام سے ہیں. ہلو 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 ہاں ہلو جی، کیا حال ہے، کیسے ہو آپ؟ جی ٹھیک ہے غالب بھائی، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ہاں جی، کیا بات کریں گے؟ میں کافی عرصے سے ہی آپ کو سن رہا ہوں، اور اکثر آپ کو وہ نیچے آپ کی ویڈیو پہ کمنٹ وغیرہ لو یو کے کرتا رہتا تھا، تو آج MMU کے نام سے میرا وہ ہے، شاید آپ کو یاد چلیں آ جی، گیا ہوگا. ہاں جی ہاں جی، لو یو ٹو بردر. ہاں جی، کیا حال ہے آپ کے، کیا بات کریں گے؟ بس ٹھیک ہے، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ ٹھیک ٹھاک، زبردست. اور سب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا، سب میں ٹھیک نے ہے. یہ تھا کہ آج بھی تو آج رات کو میں ایک ڈبیٹ سن رہا تھا، یہ اویس اقبال کی ہوئی تھی یہ راجہ ہوں، صاحب کے ساتھ. ہاں جی ہاں تو جی. اس کے بعد وہ مفتی صاحب کے ساتھ بھی ہوئی تھی، تو ان پہ ریویو آ رہا تھا، غالباً وہ راجہ صاحب ہی تھے یا کوئی اور تھے. تو میں نے وہ جوائننگ کی کوشش کی، تو میں نے بھی ان کو جوائننگ کر لی، تو انہوں نے مجھے لے لیا. تو میں نے ان سے یہ سوال یہ کیا تھا کہ میں نے کہا میں نے کوئی 10 ایک سال مدینہ میں اور یہ مکہ میں اس ایریے میں گزارے ہیں، تو ہوں. تقریباً 2012-13 سے میں بھی اسٹڈی کر رہا ہوں، اور میری ساری جو اسٹڈی ہے وہ بھی ایک ریلیجین ہے. میں نے مطلب بہت سارے مذہب کو بھی اسٹڈی کیا ہے، کرسچینٹی کو بھی کیا ہے، ہندوازم کو بھی کیا ہے، سکھ ازم کو بھی کیا ہے، اور اسلام تو میرا تھا ہی. تو میں نے کہا میں نے یہاں پہ عربوں سے بھی بہت زیادہ ڈبیٹ کی ہیں، تو میرا ایک سوال ہے آپ سے مفتی صاحب. تو انہوں نے کہا کون سا؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اللہ جو ہے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کون سا سوال بنتا ہے، یہ آج رات کو ہوئی ہے بات ان سے میری. تو میں نے کہا دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام ہے عبداللہ. عبداللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کا بندہ. لفظ اللہ یعنی اللہ تو پہلے سے موجود تھا کعبہ کے اندر، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے تو اللہ کا تعارف نہیں نہ کرایا، وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، ان کے چچا کا نام عبید اللہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو پہلے سے موجود تھا. تو اس وقت اللہ کون تھا کعبے کے اندر جس کی عبادت کی جاتی؟ میں تو ادھر بہت عرصہ گزارا، میں نے تو بہت سرچ کیا، مجھے تو کوئی نہیں ملا. میرا سوال سمجھے آپ؟ ہاں جی ہاں جی، ایگزیکٹلی یہی بات ہے. ہاں. تو اس تو وقت کون تھا اللہ وہاں پہ انہوں نے جس کیا کی جواب عبادت دیا کی آگے سے جاتی تھی پھر؟ وہاں پہ؟ تو وہ تو پہلے تو وہ کہتے وہاں پہ مختلف تھے، یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے. میں نے کہا اس وقت تو جی 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 وہی بات ہے ہیلو. نا کہ اس ٹائم حضرت محمد جو تھے، جب شروع میں مکے سے مدینہ ہجرت کی تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو کعبے میں تو بت رکھے ہوئے تھے، جی جی 365 360 بت تھے کعبے میں. بالکل، جب وہ مسجد تو مسجد سجدہ بتوں کو ہی قبلتین ہو رہا بنی ہوئی ہے وہاں پہ، بالکل تھا. ہاں. قبلتین مدینہ کے اندر بنی ہوئی ہے، اس کی ڈائریکشن جب ہوئی تھی تو اس وقت تو بت تھے. نہیں، یہ سوال ہاں ایک جی. ویلڈ بنتا ہے. میں نے ان کو کہا کہ یہ اللہ کون تھا اس وقت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام جس پہ رکھا گیا، یہ کون اللہ تھا؟ وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو اللہ کا انٹروڈکشن تو پہلے موجود تھا کعبہ کے اندر، اور اللہ کی عبادت بھی کی جاتی تھی. اور دوسرا میں نے جب ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کو مسلمان کس نے بنایا، میں اکثر یہ عرب کے علماء سے بھی یہ سوال کرتا تھا کہ من جعل اللہ کا مسلم. میری اسٹڈی عربی کی ہے، اور میں کافی اچھی عربی بھی بات کر لیتا ہوں. تو میں نے یہ پوچھتا تھا کہ آپ کو مسلمان کنہوں نے بنایا؟ وہ کہتے تھے اللہ نے بنایا. تو میں کہتا تھا کہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا؟ تو پھر بڑی حیرت کی نظروں سے مجھے دیکھتے تھے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ کو میں نے جوائننگ کیا ہے. تو وہ ثابت نہیں کر سکتے اس چیز کو. میں نے بہت زیادہ اس چیز پہ ڈبیٹ کیے ہیں، پاکستان میں بھی کافی زیادہ تھا. میں خود ایک مطلب اس اسلامی مدرسے سے نکلا ہوا آدمی ہوں، اور میں نے تقریباً کوئی 14-15 سال وہیں پہ اسٹڈی کی ہے مدرسے میں. تو سب سے پہلے میں نے سنا تھا یہ حارث سلطان جو تھے نا، ان کو میں نے سنا تھا. اس سے پہلے میں سنتا تھا ویس اقبال کو. لیکن میرے ذہن میں تو اس وقت ہی تھا جب میں پڑھتا تھا مدرسہ میں کہ یہ چیز کچھ ہے جو مجھے اندر سے نا ایک مطلب مطمئن نہیں کرتی، مجھے اس چیز کی کھوج کرنی ہے. تو پھر میں آہستہ 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 سنتا رہا. پھر آپ سے بھی 2-3 مرتبہ پھر وہ میں کرتا رہا سارا. تو میرا یہ بھی ان سے سوال تھا کہ آپ کو مسلمان کس نے بنایا؟ تو وہ کہتے تھے اللہ نے بنایا. تو میں نے کہا آپ ثابت کریں اللہ نے مسلمان بنایا ہے آپ کو. انسان تو را مٹیریل میں دنیا میں آ رہا ہے. جیسے میں ان کو یہ مثال دیتا تھا کہ انسان را مٹیریل میں دنیا میں آتا ہے اکارڈنگ ٹو مائی نالج. جیسے میں یہ ایک تھوڑا سمجھتا ہوں، تو جیسے کروڈ آئل زمین سے آیا، اس کا مٹی کا تیل بنا لیں، کیروسین بنا لیں، جو مرضی بنا لیں.
انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس کی سنت کر دے، اس کے کان میں اذان دے دے تو مسلمان بن جائے گا. انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کو جیسے وہ پیدا ہوا اس کو ویسے ہی رہنا دے، وہ سکھ بن جائے گا. انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کی سنت کر دیں، اس کو بپتسمہ دے دے تو وہ کرسچین بن جائے گا. اسی ایگزیکٹلی طرح یہی انسان بات. را مٹیریل سے نیا آ رہا ہے. کینچی اس طرح لگاتے رہیں ایک نیا مذہب بنا لے. میں ان کو کہتا تھا آپ کینچی اس طرح لے آئے، آپ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو لے آئیں، اس کو جہاں سے مرضی کاٹ کے ایک نیا، آپ انگوٹھے پہ کٹ لگا کے نیا مذہب بنا لیں. میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی بالکل ایگزیکٹلی. اگر اسلام میں ختنہ ہے تو آپ ادھر انگوٹھا کاٹ دیں اور اسے کہیں یہ ہمارا نیا مذہب ہے، اس کا حصہ ہے، وہ نیا مذہب بن جائے. بالکل. انسان ایک، ہاں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ایک بچہ آپ عیسائی کے گھر سے لے لیں، ایک مسلمان کے لے لیں، ایک کرسچن کے گھر سے لے لیں، ایک ہندو کے گھر سے لے لیں. ان 6 بچوں کو لے لیں اور ایک جنگل میں جا کے چھوڑ دیں. کسی بھی جگہ ان کو کینچی اس طرح نہیں لگانا کہ نہ کسی کے بال کاٹنے ہیں، نہ کسی کی داڑھی کاٹنی ہے، نہ کسی کے ختنہ کرنے. اور 20 سال کے بعد جب یہ جوان ہو جائیں گے، آپ کسی کی طرف انگلی کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے؟ اور وہ اس بات کو مانتے نہیں ہے نا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہاں مذہب بچوں کو، نہیں. اصل جب میں بچوں کو مذہب سکھانا تو چائلڈ ابیوز ہاں ہے نا. نہیں، جب میں ایسے سوال کرتا تھا تو پھر وہ بہت زیادہ ان سے میری وہ ہوتی تھی. مجھے کافی دفعہ سخت حالات کا بھی سامنا کرنا پڑا. ابھی تو میں ایک بہت محفوظ کنٹری میں ہوں اور بڑی اچھی کنٹری میں. ابھی اس وقت، ابھی تو صبح کے تقریباً کوئی ادھر 3-4 کا ٹائم ہے. تو کافی کنٹریوں میں میں رہا ہوں، سعودیہ میں بھی رہا ہوں، مطلب ترکی میں، ادھر ادھر کافی کنٹریوں میں، چائنا میں. تو لیکن میرے دل میں یہ خلش تھی. میں سوچتا تھا کہ یار ایسے لوگ مجھے ملیں جو میرے ذہن کے ہوں اور مجھے کچھ سمجھنے کو بھی ان سے بہت زیادہ موقع ملے. پھر آپ کا بھی میں نے سمجھا، یہ آپ کے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں کبھی کبھی، وہ پھر جب وہ یہ سیلز پہ بات ہوئی تو میں چونکہ سائنس کی میری اتنی نہیں تھی، لیکن پھر میں نے سائنس کی بھی شروع کی، اسٹڈی بھی. سیلز کیا ہوتے ہیں یہ، اس کے اندر مائٹوکونڈریا اور یہ وہ سارا ہر چیز میں پڑھتا رہا بھی، یہ کیسے بنتے ہیں. اچھا میرا ایک سوال ہے، یہ جو میں نے ان کی وہ ڈاکٹر صاحب کی اور آپ کی بھی ساری اسٹڈی وغیرہ سنی، میرا ایک یہ سوال ہے کہ یہ جو سیل تھا، جو ایک وہ مطلب جب وہ سٹارٹنگ میں اس کو جو ظاہر ہے اس کو بھی زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو مطلب وہ کوئی پروٹین یا کوئی انرجی وغیرہ کی ضرورت ہوگی. تو وہ کیسے مطلب اس نے اپنا سروائیو کیا اور وہ کیسے زندہ رہا وہ سٹارٹنگ میں میں آپ جب؟ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ آج آپ کے پاس نا ایک سمپل سی بات ہے کہ جو لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں نا، ان کو ایک چیز کا پتا ہے کہ پروٹین کے ساتھ آپ ایک اور سپلیمنٹ لیتے ہیں یا پروٹین کے اندر ہی ہوتے ہیں برانچ چین امینو ایسڈز. وہ آپ ڈالتے امائنو ہیں، ایسڈ پاؤڈر جو سا ہوتے ہوتا ہے، ہیں. اسے آپ پانی کے اندر کرتے ہیں مکس. ٹھیک ہے، اچھا. تو وہ جب آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کو بڑے اچھے طریقے سے بلڈ کرنے میں یا آپ کو ریکوری میں مدد دیتے ہیں. جو پانی تھا نا، جہاں پہلی لائف پیدا ہوئی تھی نا، امینو ایسڈز وہاں پہ ہوتے تھے. جیسے کہ میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ امینو ایسڈز کہاں پہ ہوتے ہیں. جیسے کہ آج پچھلے دنوں ایک ایسٹیرائڈ تھا بینیو نام کا، اس کا سیمپل لے کے واپس آئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے سیمپل کے اندر اچھا. امینو ایسڈ. ٹھیک ہے، امینو اچھا اس کے ایسڈز سیمپل اس کے کے اندر. ہاں امینو ایسڈز ہیں. اور آپ کو پتا کہ یہ جتنے بھی ایسٹیرائڈ یا شہابیے آج ہمارے پاس سولر سسٹم میں گھوم رہے ہیں نا، یہ اس وقت کی باقیات ہیں جب سولر سسٹم بن رہا تھا. اور یہ جو ایسٹیرائڈ وغیرہ ہاں. ہوتے ہیں نا، ان کے اندر امینو ایسڈ ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ امینو ایسڈز ہمارے ارلی سولر سسٹم میں کافی ابنڈنٹ تھے. ٹھیک ہے، اور وہ امینو ایسڈ جو ہے نا، وہ اسی پہ جو سب سے ارلی لائف بنی ہے نا، وہ اس پہ وہی کھاتی تھی اصل میں، جو اچھا پانی کے سب سے اندر ملے ہوئے. مائنو، کیونکہ وہ اصل تو میں میں نے وہی وہ بلڈنگ پڑھتا ہے اس میں بلاکس. سائنس میں. ہاں وہ بلڈنگ جیسے وہ بلاکس آف لائف. زائگوٹ بنا اس سے پہلے وہ کروموسومز تھے. اور جب یہ اب تو میں سائنس کی بھی ساتھ ساتھ اسٹڈی کرتا ہوں، یہ دیکھتا رہتا ہوں. تو یہ اب دوسرے یہ تھا کہ یہ میں نے پھر ان کو یہ بھی کہا کہ اب یہ قرآن و حدیث کی جو ہے یہ بدل کیوں رہا ہے. اب میں یہاں پہ جہاں پہ جس کنٹری میں رہتا ہوں، یہاں بھی پاکستانی اور یہ انڈین بہت سارے اسٹوڈنٹ کنٹری کے ہیں. تو کبھی کبھی میرے ساتھ وہ ادھر بات کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں ادھر گراؤنڈ میں. تو کافی اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہاں ساتھ ماسک ہے، جمعرات والے دن ادھر جاتے ہیں، وہ سارے فنکشن وغیرہ کرتے ہیں تاکہ یہاں پہ یہ جڑے رہیں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں، پہلے تو اکارڈنگ ٹو اسلامک لا یہ آپ کو کرسچن ملک میں رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے.
سختی سے منع کیا ہے. میں نے ان کو مختلف ویڈیوز دکھائی ہیں. اگر آپ یہاں پہ آئے ہیں اور پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور ساتھ کے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا یہ بھی سسٹم بھی چل جائے، تو میں یہ ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ پھر یہ قرآن اور حدیث بدل کیوں رہا ہے؟ اب جتنی بھی قرآن اور حدیث کی نیو تفسیریں آ رہی ہیں وہ بدل کیوں رہی ہیں؟ جیسے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جی قرآن وہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، تو زمین اور آسمان تو تھے ہی نہیں، تو ملے ہوئے چلے، ملے ہوئے تھے تو آسمان کدھر ہے؟ یا پہلے اللہ پاک اگزامپل دیتے تھے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹوں کو پیدا کیسے کیا؟ تو اب وہ لکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آسمان کے اندر وہ گلیکسیز ہیں اور آسمان کے اندر وہ سٹار ہے اور ڈیلی وہ بن رہے ہیں، سپر نووا ہے یا یہ ہے یا وہ ہے. اب وہ تفسیریں اس قسم کی آ رہی. اب وہ جتنی قرآن کے اندر اگزامپل تھی، وہ جتنی مثالیں دیتے تھے علماء حضرات دین کو سمجھانے کے لیے اور اللہ کی قدرت کو سمجھانے کے لیے، وہ ساری اب زمین اور اس سے نکل کے اور اس کی مخلوقات سے نکل کے اب وہ ساری تفسیر آسمانوں میں چلی گئی. اب اس کی مثالیں دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ ہمیں تو مدرسے میں یہ نہیں پڑھائی گئی، میں نے تو ساری تفسیریں پڑھی، مجھے تو نہیں یہ پڑھایا گیا. اب وہ چینج کیوں ہو رہی ہیں اور آنے والے 20 سال کے بعد اس سے بھی وہ چینج ہو جائیں گی. آج جو آپ، میں نے ان کو کہا، آج جو آپ تفسیریں وہ قرآن حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، آج جو آپ کو اگزامپل علماء دیتے ہیں، یہ دیکھو وہ دیکھو آسمان میں دیکھو، آج سے 20 سال بعد تو سائنس بہت ترقی کر جائے گی. تو پھر آپ کو وہ مثالیں آپ کی نیکسٹ جنریشن کو دیں گے، جو حدیث قرآن آپ کو پڑھایا گیا وہ بھی بدل جائے گا. تو بدلنا کس کو کہتے ہیں؟ اسی چیز کو بدلنا کہتے ہیں نا. تفسیر بدلنا ہی اصل میں بدلنا ہے. اصل میں یہ بات یہی کئی چیز ہے بار نا. کہتا ہوں، یہ کیا کرتے ہیں؟ تفسیر بدلنا ہی تو بدلنا ہے، ہاں ترجمے یہی بدلنا ہے ہی نا. تو بدلنا ہے، اور کیا بدلنا ہے. ہاں ہاں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے یہ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ یہ لوگ کرتے ہیں کہ عربی کے 10 15 ایک لفظ کے انہوں نے میننگز بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ عربی کا یہ بھی مطلب ہے. جیسے لفظ آ گیا، ابھی آسمان آیا تو ابھی آسمان کو جیسے وہ کہتے تھے نا کہ میں نے ابھی جو قرآن کی آیت پڑھی تھی، فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت. ٹھیک ہے، تو آج تک ہمیں تو یہی بتاتا رہا، ہمیں تو مدارس میں علماء نے جب وہ تفسیریں پڑھاتے تھے یہی بتاتے تھے کہ یہ آسمان ہے، اس کے اوپر ستارے ہیں، ایک آسمان کی موٹائی 500 سال ہے. آپ بھی اکثر بتاتے رہتے ہیں. تو اب یہ بدل کیوں رہے ہیں؟ اب ان کے وہ ہوا کیوں نکل رہی ہے؟ اس بات پہ یہ قائم کیوں نہیں رہتے؟ اسلام 2 سال بھی ایک ٹیکنالوجی کے سامنے کھڑا کیوں نہیں رہ سکتا؟ پہلے جو چیزیں حلال حرام قرار دیتے ہیں 2 سال کے بعد وہی حلال ہو جاتی ہیں. یہ 2 سال بھی اسلام ایک اس ٹیکنالوجی کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا. کیوں بھائی؟ وجہ اگر آپ سچے ہیں تو کھڑے رہے، جو ہوتا ہے دیکھی جائے گی. پھر یہی تو بات ہے نا. آپ 2 سال کے بعد اصل میں تفسیریں بدلنی 2 سال پڑتی کے ہیں تو بعد اس کا فتویٰ مطلب دے ہے کہ دیتے آپ ہیں. مرتکب. دیکھیں نا، اب سعودی عرب کے اندر میں تھا، بہت عرصہ میں نے گزارا. سعودی عرب کے اندر ابھی سینمے کھلے ہیں، ابھی عورتوں کو دوپٹہ نہ لینے کی اجازت ہے. پہلے یہ سب کچھ اسلام کے اندر تھا، تصویر حرام تھی، سینما حرام تھا. اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب سعودی عرب میں سینمے کھلے ہیں تو اب پہلے تو کہتے تھے حرام ہے اور گناہ ملتا ہے، تو اب اگر کیا مطلب سعودی عرب سینمے میں فلم دیکھنے جائیں تو ساتھ اللہ کا رحمت کا فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، راہ پہ رحمت نازل کرتا ہے. وہ اب بدلا کیوں ہے؟ فتوے کیوں دیے ہیں انہوں نے؟ سر وہ اصل میں آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے نا سوسائٹی کو. جب سوسائٹی کو آپ کو باہر سے پاورفل فورسز آتی ہیں تو پھر آپ کے جو انٹرنل اگر آپ کو اپنی چیز کو ریلیونٹ رکھنا تو پھر آپ اس کو اڈیپٹ کرتے ہو. یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہر جگہ پہ ہوا ہے. لائک یہ تو نہیں ہے کہ آپ، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس لیے چینج کریں کہ وہ اڈیپٹ کریں، اور اس میں مجھے کوئی برائی بھی اڈیپٹ نظر کر نہیں رہے ہیں. آتی. دیکھیں نا، اڈیپٹ کوئی بھی یہ قرآن کے اندر نہیں آتا ہے اپنا الیوم اکملت نہیں لکم، نہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. قرآن جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، دین مکمل کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد نہ تو کوئی دین کے اندر اضافہ ہوگا اور نہ ہی کوئی کمی ہوگی. اس لیے یہ یار کہتے ہیں اگر نا کہ نہیں، یہ لیکن اگر دین بدعت ہے، مکمل بدعت ہوتا تو ہے دین یہ. ایک مکمل ہی سوال ہوتا. آپ سے اور پوچھتے ہیں. اللہ جی نے جب دین مکمل کیا تھا تب تو ہوں صرف قرآن تھا. جی بالکل بالکل، میں اگری ہوں آپ سے، تو بالکل حدیث، اس کا بالکل مطلب ہے قرآن کہ تھا. حدیث اور تفسیر کی تو اور فقہ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ دین تو رسول کمپلیٹ کر کے گیا تھا، تو انہیں فقہ کیوں لکھنی پڑی، حدیث کیوں لکھنی پڑی بعد میں؟ بالکل فقہ رسول نے وہی تھوڑی نا، لکھوائی. ابھی وہی بالکل بالکل بالکل. یہ اصل جو چیز ہے نا، یہ اس چیز کو پڑھاتے ہی نہیں ہے. میں نے تو ساری زندگی مدرسے میں پڑھا ہے نا. میں تو ابھی میرے قرآن پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس قسم کی میری ہے. میں بتا نہیں رہا ہوں اب آپ کو مکمل طور پہ، پھر کبھی بتاؤں گا آپ کو. لیکن میں یہی ان سے یہ کہتا تھا کہ ابھی یہ تفسیریں، یہ 15 لفظ آپ نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ سارے بدلے کیوں ہیں؟
اور دوسرا کبھی کبھی میرے ذہن میں اس وقت یہ سوال آتا تھا کہ جیسے میرا نام ہے فار ایگزامپل، آپ کا نام ہے غالب، آپ کا نام تو آپ کے والد نے رکھا ہے نا، اللہ کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ میرا نام اللہ ہے، اللہ از گیون نیم ہے نا. دیکھیں اب آپ جب پیدا ہوئے آپ کا نام اللہ آپ کے والد صاحب نے رکھ دیا کہ آپ کا نام غالب ہے. آپ خود کون ہے؟ اللہ خود کون ہے؟ اللہ بتا سکتا ہے. فارسی میں کہتے ہیں اس کو خدا کہتے ہیں، عربی میں اس کو اللہ کہتے ہیں، ہاں جی جوئش میں اس کو ایلیا کہتے ہیں. اللہ کا لفظ اللہ جو ہے خود اللہ نے کہا کہ میرا نام اللہ ہے. جیسے ایک درخت ہے، میں اردو میں اس کو کہتا ہوں یہ درخت ہے، انگلش میں اس کو کہتا ہوں ٹری ہے، عربی میں اس کو کہتا ہوں شجرہ ہے، ڈفرینٹ نیم ہے. تو اللہ نے خود کہا تھا میرا نام اللہ رکھ دو. یہ کہاں سے اللہ کا لفظ آ گیا؟ چلیں ٹھیک ہے، ہم پھر آگے چلتے ہیں، آپ آتے رہیں، ڈراپ ہو گئے ساتھ ہی. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.